بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الحادی عشر 11واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 11ویں سبق کے اندر آج ہم مختلف طرح کے جملے پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے حل کرنے سے پہلے ہم جو ہیں اس کی حل لغات پڑھتے ہیں۔ حل لغات میں ہم پیش کریں گے سب سے پہلے ہوا یدخلو۔ ہوا یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، ہوا مانے وہ، یدخلو داخل ہوتا ہے، وہ داخل ہوتا ہے۔ یدخلو فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد میں باب نصر ینصرو سے ہے، 7 اقسام میں صحیح ہے، مادہ اس کا داخلہ ہے۔ یہ ہوا وہ داخل ہوتا ہے، واحد مذکر کے لیے ہوا۔ انتا تدخلو تم داخل ہوتے ہو، انتا تدخلو، انتا مانے تم، تدخلو داخل ہوتے ہو۔ تدخلو فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ بھی وہی ہے، دونوں ایک ہی مشتق ہیں، دونوں ایک ہی سے۔ انا ادخلو، انا مانے میں، ادخلو داخل ہوتا ہوں، میں داخل ہوتا ہوں، انا مانے میں، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں۔ نمبر 4 ادخل تم داخل ہو۔ ادخل فعل مضارع واحد مذکر حاضر اور فعل امر ہے، ادخل فعل امر واحد مذکر حاضر، تم داخل ہو، ادخل۔ ہوا یخرجو، ہوا فعل مضارع، ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، یخرجو فعل مضارع واحد مذکر غائب، یخرجو وہ نکلتا ہے، ہوا من وہ، یخرجو نکلتا ہے۔ یہ بھی جو ہے فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ثلاثی مجرد میں باب نصر ینصرو سے ہے، اور 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، مادہ اس کا خرجہ ہے۔ انتا تخرجو، انتا من تم، تخرجو نکلتے ہو، تم نکلتے ہو، یہ بھی دو ان کا مادہ اشتقاق دونوں کا ایک ہی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع۔ انا اخرجو، انا من میں، اخرجو میں نکلتا ہوں، فعل مضارع ہے، اخرجو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اخرجو میں نکلتا ہوں، مادہ اشتقاق سب کا ایک ہے۔ اخرج فعل امر واحد مذکر حاضر، نکلو ادب کے طور پر کہا گیا، اخرج نکلو، ورنہ اصل ہوتا ہے نکل، نکل تو نکل۔ بابن مانے دروازہ، اس کی جمع ہے ابواب، بابن دروازہ، اس کی جمع ابواب۔ مسجدن مسجد، اس کی جمع ہے مساجد۔ غرفتن مانے کمرہ، اس کی جمع ہے غرفن و غرفات، غرفن و غرفات۔ اب آئیے یہ یہاں پر سبق ہے، اور سامنے ایک تصویر ہے، تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کا نام سمجھنا ہے۔ یہاں پر جو ہے کچھ ترکیبیں اضافی ہیں، اور کچھ جو ہے الگ الگ طرح کی ترکیبیں ہیں، ہم ترکیب بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے ھذا باب المسجد، ھذا مانے یہ، باب مانے دروازہ، مسجد مانے مسجد۔ ھذا باب المسجد، یہ مسجد کا دروازہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور بابو مضاف، مسجدی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور یہاں پر ھذا اس مذکر اس میں اشارہ اس لیے لا گیا کیونکہ جو یہ خبر آ رہی ہے اس میں مضاف کا اعتبار ہوا کرتا ہے، مضاف جیسا رہے گا ویسے ہی ہمارا اس میں اشارہ آتا ہے، اور یہاں مضاف باب مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر آیا۔ دروازہ سامنے تصویر میں نظر آ رہا ہے، تو بیان کیا گیا مسجد کا دروازہ ہے۔ ھذا باب المسجدی، یہ مسجد کا دروازہ ہے۔ ھذہ غرفتن، سامنے ایک تصویر میں کمرہ ہے، کہہ رہے ہیں ھذہ غرفتن، یہ کمرہ، ھذہ اس میں اشارہ مبتدا، غرفتن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذہ یہ جو ہے مؤنث ہے، قریب کے لیے آتا ہے، اور غرفتن یہ اس کی خبر ہے، اور اس اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہونا ضروری ہوتی ہے۔ مبتدا یہاں اس میں اشارہ مؤنث ہے تو خبر بھی یہاں مؤنث ہے۔ نمبر 3 جملہ ہے صدیقی یدخلو فی الغرفتی، صدیقی میرا دوست، یدخلو داخل ہوتا ہے، فی الغرفتی کمرے میں، میرا دوست کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ صدیقی صدیق مضاف یا ضمیر مضاف الیہ،
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یدخلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی حرف جر غرفتی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، یدخلو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ پورا جملہ ہو کر کے یدخلو فی الغرفہ، یہ اس کی خبر بنے گا۔ سامنے ایک تصویر میں بچہ نظر آ رہا ہے جو کمرے میں داخل ہو رہا، تو کہہ رہا میرا دوست کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ آگے انا ادخلو فی المسجد، انا من میں، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، فی المسجد مسجد میں۔ سامنے تصویر میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ادخلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی حرف جر المسجد مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جو ہے سامنے یہ جو ہے اور فی حرف جر ہے، مسجدی مجرور ہے، اور مجرور جو ہوتا ہے وہ مضاف، فی حرف جر اور مجرور کیا ہوتا ہے مکسور ہوا کرتا ہے، دیکھیں کسرہ ہے اس پر، اور فی کا دخول جو ہوتا ہے اسم پر ہوتا ہے، دیکھیں آپ ساری صورتوں میں غرفہ اور مسجد سب میں اسم پر داخل ہے۔ آگے ہے انت تخرج من الغرفہ، انت مانے تم، نخرج نکلتے ہو، من الغرفہ کمرے سے، تم کمرے سے نکلتے ہو۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تخرج فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، من الغرفہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہوا یدخلو من باب المسجد، وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، وہ ہوا مانے وہ، یدخلو داخل ہوتا ہے، من مانے سے، باب المسجد مسجد کے دروازے سے، وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یدخلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، من حرف جر باب المسجد مرکب اضافی ہو کر کے مجرور، من حرف جر کا جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، یدخلو فعل کا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ادخل من باب المسجد، ادخل فعل امر واحد مذکر حاضر، تو داخل ہو من باب المسجد مسجد کے دروازے سے، مسجد کے دروازے سے داخل ہو۔ ادخل فعل امر انتا پوشیدہ اس کا فاعل، من حرف جر باب المسجد مرکب اضافی ہو کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ فعل امر ہے، فعل امر انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ اخرج من باب الغرفہ، اخرج مانے تم نکلو، من باب الغرفہ، من مانے سے، باب الغرفہ کمرے کے دروازے سے، تم کمرے کے دروازے سے باہر نکلو۔ اخرج فعل امر انتا پوشیدہ فاعل، من حرف جر باب المسجد مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، اخرج فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انا ادخلو فی المسجد، انا میں، ادخلو داخل ہوتا ہوں، فی المسجد مسجد میں، میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ادخلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی المسجد جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا ضمیر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت تدخلو فی المسجد، انت مانے تم، تدخلو داخل ہوتے ہو، فی المسجد مسجد میں، تم مسجد میں داخل ہوتے ہو۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تدخلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، فی المسجد جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہوا یدخلو فی المسجد، ہوا من وہ، یدخلو داخل ہوتا ہے، فی المسجد مسجد میں، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یدخلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، فی اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی حرف جر المسجد مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
زید یدخل فی المسجد، زید من زید یدخل داخل ہوتا ہے فی المسجد مسجد میں، زید مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ زید مبتدا، یدخل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی المسجد جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اخرج من الغرفتی، اخرج فعل مضارع معروف، اخرج میں نکلتا ہوں، من الغرفتی کمرے سے، میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ اخرج فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، من الغرفتی جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اخرج من الغرفہ، اخرج تم نکلو، من الغرفہ کمرے سے، تم کمرے سے نکلو۔ اخرج فعل امر واحد، فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، من الغرفتی جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ ہوگا اس لیے کہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ امر ہے اور امر انشاء کی اقسام سے۔ آگے ہے ہوا یخرج من المسجد ویدخل فی غرفتہ، ہوا مانے وہ، یخرج باہر نکلتا ہے، من المسجد مسجد سے، واو مانے اور، یدخل داخل ہوتا ہے، فی مانے میں، غرفتہ اپنے کمرے میں۔ ہوا یخرج من المسجد وہ مسجد سے نکلتا ہے، ویدخل فی غرفتہ اور اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یخرج فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، من المسجد جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، ہوا ضمیر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، یدخل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی حرف جر غرفتی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ صدیقی یدخل فی غرفتی، صدیقی میرا دوست، یدخل داخل ہوتا ہے، فی غرفتی فی معنی میں، غرفتی میرے کمرے میں، میرے کمرے میں، میرا دوست میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ صدیقی مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یدخل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی حرف جر غرفتی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، صدیقی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا ادخل فی غرفتہ، انا میں، ادخل داخل ہوتا ہوں، فی غرفتہ اپنے کمرے میں، میں اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ادخل فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی حرف جر غرفتہ مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، 11واں سبق، اور اس کے اندر ہم نے جو ترکیبیں کی، ہم نے یہ بار بار کہا کہ مرکب اضافی ہم نے بار بار بیان کیا کہ پیچھے مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعوں کو مرکب اضافی شارٹ میں کہا جاتا ہے، اسی طرح مرکب موصوف اور صفت کے مجموعوں کو مرکب توصیفی شارٹ میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں گے آپ، آگے ہم اسی طرح کی ترکیبیں کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آتی رہے۔ اب آئیے تمرین الدرس الحادی عشر، 11ویں سبق کی تمرین۔ اس تمرین کے اندر جملے دیے ہوئے ہیں اور جملے کے سوالات بھی، جواب بھی دیے ہوئے ہیں سامنے، آپ کو صرف کیا کرنا ہے، ان کا صرف ترجمہ لگانا ہے اور حل کر دینا ہے۔ نمبر 1 ہے حل ہوا یدخل، حل مانے کیا، ہوا یدخل وہ داخل ہوتا ہے، کیا وہ داخل ہوتا ہے؟ جواب نعم ہوا یدخل، نعم جی ہاں، ہوا یدخل وہ داخل ہوتا ہے۔ آگے ہے ادخل فی غرفتی صدیقی کا، ادخل میں داخل ہوتا ہوں، فی غرفتی صدیقی کا تمہارے دوست کے کمرے میں۔ یہاں سوالیہ نشان آگے لگا ہوا ہے اس کے، حالانکہ اس سے پہلے حل نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ سوالیہ کے زمرے میں مان کر کے اور اس کو سوالیہ طور پر پڑھنے کی کوشش کریں سوالیہ انداز میں، اور کہیں میں تمہارے دوست کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں،
میں تمہارے دوست کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں، یا یہ اس طور پر کہیں میں تمہارے دوست کے کمرے میں داخل ہو جاؤں، تو یہ اس طور پر صحیح رہے گا کیونکہ آگے اس کا جواب آ رہا ادخل فی غرفتی صدیقی، دخل تم داخل ہو جاؤ فی غرفتی صدیقی میرے دوست کے کمرے میں، تم میرے دوست کے کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ تو پہلے کا یہ کریں گے میں تمہارے دوست کے کمرے میں داخل ہو جاؤں، تو جواب کہیں گے تم میرے دوست کے کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ آگے ہے ادخل فی المسجد، ادخل تم داخل ہو فی المسجد مسجد میں، تم مسجد میں داخل ہو۔ یہ ایک سو کہہ رہا ہے، سامنے ایک تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے کہ تم مسجد میں داخل ہو۔ آگے ہے انا ادخل فی المسجد، انا مانے میں، ادخل میں داخل ہوتا ہوں فی المسجد مسجد میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سامنے تصویر میں دے رہا ان اخرج من المسجد، وہاں اسے کہہ رہا اخرج من المسجد، تم مسجد سے نکلو، تم مسجد سے نکلو۔ اخرجو من المسجد، اخرجو میں نکلتا ہوں، من المسجد مسجد سے، میں مسجد سے نکلتا ہوں۔ حل تدخلو من المسجد، حل مانے کیا، تدخلو تم داخل ہوتے ہو فی المسجد مسجد میں، حل تدخلو کیا تم مسجد میں داخل ہوتے ہو۔ نعم ادخلو فی المسجد، نعم مانے جی ہاں، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں فی المسجد مسجد میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ حل ادخلو فی الغرفتی، حل مانے کیا، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں فی الغرفتی کمرے میں، خود ہی سے پوچھ رہا کسی شخص سے کیا میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں، کیا میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں، تو دوسرا سامنے والا کہہ رہا نعم جی ہاں، انت تدخلو فی الغرفتی، تم کمرے میں داخل ہوتے ہو۔ اس کو معلوم نہیں، گویا کہ پوچھنا چاہ رہا ہے ایک دوسرے سے کیا میں داخل ہوتا ہوں، تو وہ کہہ رہا ہاں تم کمرے میں داخل ہوتے ہو۔ حل صدیقک یخرج من غرفتی، حل مانے کیا، صدیقک تمہارا دوست، یخرج نکلتا ہے، من مانے سے، غرفتی اپنے کمرے سے، کیا تمہارا دوست اپنے کمرے سے نکلتا ہے۔ نعم، نعم مانے ہاں، جی ہاں، صدیقی میرا دوست، یخرج نکلتا ہے، من غرفتی اپنے کمرے سے، ہاں میرا دوست اپنے کمرے سے نکلتا ہے۔ حل تخرج من غرفتی صدیقی کا، حل مانے کیا، تخرج تم نکلتے ہو، من غرفتی صدیقی کا اپنے دوست کے کمرے سے، کیا تم اپنے دوست کے کمرے سے نکلتے ہو۔ نعم اخرج من غرفتی صدیقی، نعم ہاں، جی ہاں، اخرجو میں نکلتا ہوں، من غرفتی صدیقی اپنے دوست کے کمرے سے، میں اپنے دوست کے کمرے سے نکلتا ہوں۔ یہ سبق کی تمرین جو تھی عربی کے اندر ترجمہ کرنے تھے اور سوال کے جواب بھی دیے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ترجمہ کر کے پیش کیا آپ کے سامنے۔ اب آئیے ایک اردو سے عربی ہے ایک تمرین، اس کے اندر جملے دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ کو سبق کی روشنی میں آپ کو بنانا ہے، حل کرنا ہے۔ سب سے پہلا ایک نمبر جملہ ہے میرے کمرے میں داخل ہو، تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ فعل کا ترجمہ لائے کریں گے، فعل کی عربی بنایا کریں گے، تو فعل ہے داخل ہونا، تو سب سے پہلے ہم رکھیں گے داخل ہو، اور امر ہے تو کہیں گے ادخل، ادخل داخل ہو میرے کمرے میں، فی غرفتی، ادخل فی غرفتی تم میرے کمرے میں داخل ہو۔ نمبر دو مسجد میں داخل ہو، مسجد میں، مسجد کی عربی آتی ہے فی المسجد، مسجد میں داخل ہو، ادخل، تو فعل کو پہلے لانا آپ کو، تو کہہ رہے ہیں ادخل فی المسجد، ادخل فی المسجد۔ نمبر تین وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ کی عربی ہوا، اب فعل کی عربی لائیں گے ہوا داخل ہوتا ہے، یدخل داخل ہوتا ہے مسجد میں، فی المسجد، ہوا یدخل فی المسجد وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر چار وہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوتا ہے، وہ ہوا کی عربی ہوا داخل ہوتا ہے، یدخل مسجد کے دروازے میں، فی کی عربی لائیں گے پہلے، فی مسجد کا دروازہ مرکب اضافی ہے، باب المسجد مسجد کے دروازہ، اما کسرہ آئے گا کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جر ہے تو بعد والے کو مجرور کرے گا۔ اب پورا جملہ بنے گا ہوا یدخل فی باب المسجد، ہوا یدخل فی باب المسجد وہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر پانچ ہے میں کمرے کے دروازے میں داخل ہوتا ہوں، میں کی عربی انا، اور داخل ہوتا ہوں ادخل، میں داخل ہوتا ہوں، انا ادخل کمرے کے دروازے میں، تو فی کی عربی لائیں گے فی،
اور پھر اس کے بعد لائیں گے باب الغرفہ، باب الغرفہ کمرے کے دروازہ، انا ادخل فی باب الغرفتی، میں کمرے کے دروازے میں داخل ہوتا ہوں۔ نمبر 6، کیا تم کمرے کے دروازے میں داخل ہوتے ہو؟ کیا تم کمرے کے دروازے میں داخل ہوتے ہو؟ حل کیا کی عربی آتی ہے؟ حل اور تم داخل ہوتے ہو، دخل یدخل تو تدخل، کیا تم داخل ہوتے ہو؟ حل انت تدخل، اس طور سے لا سکتے ہیں حل انت یا حل تدخل۔ حل تدخل، داخل ہوتے ہو کس کے؟ کمرے کے دروازے میں، تو فی باب الغرفہ، فی باب الغرفہ، کیا تم حل انت تدخل فی باب الغرفتی؟ نمبر 7، جی ہاں میں کمرے کے دروازے میں داخل ہوتا ہوں۔ جی ہاں کی عربی نعم، میں کمرے کے دروازے میں داخل ہوتا ہوں، انا ادخل، میں داخل ہوتا ہوں کمرے کے دروازے میں، فی باب الغرفتی، فی باب الغرفتی، انا ادخل فی باب الغرفتی۔ نمبر 8، میرے کمرے سے باہر نکلو، میرے کمرے سے باہر نکلو، اخرج، اخرج معنی نکلنا، اخرج تم نکلو، من معنی سے، میرے کمرہ، غرفتی، اخرج من غرفتی، میرے کمرے سے باہر نکلو، اخرج من غرفتی، تم میرے کمرے سے باہر نکلو۔ نمبر 9، میں تمہارے کمرے سے باہر نکلتا ہوں، میں نکلتا ہوں، انا اخرجو، میں نکلتا ہوں تمہارے کمرے سے کی عربی من تمہارے کمرے، غرفتی کا، انا اخرجو من غرفتی کا، میں تمہارے کمرے سے نکلتا ہوں۔ نمبر 10، مسجد میں داخل ہو، مسجد میں، فی المسجد، داخل ہو، ادخل، ادخل فی المسجد، تم مسجد میں داخل ہو۔ نمبر 11، کیا تم میرے کمرے میں داخل ہوتے ہو؟ کیا تم حل انت تدخل، حل انت تدخل، کیا تم داخل ہوتے ہو میرے کمرے میں؟ فی کی عربی میں کی عربی فی اور غرفتی میرے کمرے میں، میرے کمرے میں، فی غرفتی، حل انت تدخل فی غرفتی، حل انت تدخل فی غرفتی، سوالیہ لگائیں گے، حل انت تدخل فی غرفتی۔ 12 جملہ ہے، جی ہاں میں آپ کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں، جی ہاں نعم میں آپ کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں، میں داخل ہوتا ہوں کہ عربی لائیں گے سب سے پہلے، انا ادخل، میں داخل ہوتا ہوں آپ کے کمرے میں کی عربی فی غرفتی کا، آپ کے کمرے میں، فی غرفتی کا، انا ادخل فی غرفتی کا، میں آپ کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر جو ہے، سبق درس الحادی عشر، درس الحادی عشر 11واں سبق مکمل ہو گیا۔ اور آپ کو ہمارا یہ سبق کیسا لگا ضرور اس کے بارے میں کومنٹس باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر کے دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے، تاکہ آپ کو ہمارا سبق کیسا لگا ضرور اس کے بارے میں انفارمیشن روانہ کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کی بارگاہ میں نیا سبق لے کر کے۔ السلام علیکم۔